جی منیر جاوید سے کہاں سے شروع کرنا ہے؟ آیت نمبر 52 یا 53؟ 52 تلاوت کہاں تک ہو چکی ہے؟ 59 تک پورے رکوع تک؟ پھر ایک آیت کی تلاوت کے بعد شروع کرتے ہیں، پھر اگلا پڑھ لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنین ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بأيدينا فتربصوا انا معكم متربصون۔ اس سے پہلی آیت میں ذکر گزرا تھا کہ ہم پہ کوئی بھی ایسی مصیبت نہیں آ سکتی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ نہ رکھی ہو، بس جو بھی تقدیر میں لکھی جائے گی وہی آئے گی، اس کے سوا کچھ نہیں آئے گی۔ اس سے یہ شبہ پڑتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں پر کوئی مصیبتیں ٹوٹنی ہیں۔ اگلی آیت اس شک کا ازالہ کر رہی ہے جو اب پڑھی ہے میں نے، یہ بتا رہی ہے کہ خدا کی طرف سے جو بھی مقدر میں لکھا گیا ہر حال میں مسلمانوں کے لیے بہتر ثابت ہوگا۔ کوئی بھی ایسی تکلیف نہیں آئے گی جو ان کے لیے عملاً نقصان دہ ثابت ہو، وقتی طور پر ہو بھی تو انجام کار اسی میں ان کی بھلائی ہے۔ اس کے برعکس مسلمان جو ان سے توقع رکھتے، ان کے متعلق جانتے ہیں کہ ان سے ہونے والا ہے، وہ بالکل الٹ چیز ہے۔ قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنیین، انہوں نے کہا تم بتاؤ کہ تم ہمارے متعلق ان دو اچھی باتوں میں سے اور کیا توقع رکھ سکتے ہو؟ جو تمہاری انتہائی بد توقعات ہیں ان دونوں کو حسنیین فرمایا گیا ہے ہمارے حق میں، تو وہ بہت ہی اعلیٰ نتائج پیدا کرنے والی چیزیں ہیں۔ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّن عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا، اور ہم تمہارے متعلق یہ توقع رکھ رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، ان یصیبکم اللہ، کہ اللہ تمہیں عذاب پہنچائے، من عنده، خواہ اپنی طرف سے براہ راست، او بایدینا، یا ہمارے ذریعے سے، ہمارے ہاتھوں سے تمہیں عذاب پہنچائے۔ پس تربصوا، تم انتظار کرو، انا معکم متربصون، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں۔ قل انفقوا طوعا او کرہا لن یتقبل منکم، تو ان سے کہہ دے کہ خواہ تم اپنی مرضی سے خرچ کرو یا مجبور ہو کر خرچ کرو، تم سے کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ انکم کنتم قوما فاسقین، تم یقیناً ایک بد کردار قوم ہو۔ فسق اور فسوق میں ہر قسم کی شریعت سے بغاوت اور وہ بدعمالیاں جو شریعت کے نظریے بدعمالیاں ہیں وہ شامل ہوتی ہیں۔ تو جہاں جہاں بھی فاسق کا لفظ آتا ہے اس میں یہ سارے معنی شامل ہیں۔ وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله، اور کیا بات ہے، کس چیز نے ان کو روکا، ان تقبل منهم نفقاتهم، منعهم سے مراد یہ ہے ان کے بارے میں کیا بات حائل ہو گئی، کس چیز نے ان کو ان کی قربانیوں کا نتیجہ حاصل کرنے سے محروم کر دیا۔ منعهم کا مطلب کون سی چیز ایسی حائل ہوئی جس سے یہ نتیجہ نکلا کہ ان تقبل منهم نفقاتهم، کہ ان کی مالی قربانیاں قبول نہ کی جائیں، الا انہم کفروا باللہ وبرسولہ، سوائے اس کے کسی چیز نے یہ نتیجہ پیدا نہیں کیا
یعنی ان کو اپنی مالی قربانیوں کے فائدے سے محروم نہیں کیا، الا انہم کفروا باللہ، سوائے اس کے کہ انہوں نے اللہ کا انکار کر دیا، وبرسولہ، اور اس کے رسول کا، ولا یاتون الصلاۃ، اور نماز پڑھنے نہیں آتے یا نماز نہیں پڑھتے، الا وہم کسالى، مگر اس حالت میں کہ وہ بہت سستی دکھا رہے ہوتے ہیں، نماز میں کوئی توجہ نہیں ہوتی بلکہ غافلانہ حالت میں نماز پڑھتے ہیں، ولا ينفقون الا وهم کارہون، اور خرچ نہیں کرتے مگر سخت ناپسندیدگی کے ساتھ، کراہت محسوس کرتے ہوئے۔ اب یہ سوال دیکھ لیجئے، بہت ہی اہم آیت ہے اس پہلو سے کہ جن کو متعلق خدا کفر کا فتویٰ لگا رہا ہے، قطعی طور پر کہہ رہا ہے یہ مرتدین ہیں، اسلام کا نام لائے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، مالی قربانی پیش کریں گے بھی تو قبول نہیں کی جائے گی، اس کے باوجود ان کو نمازیں پڑھنے کی اجازت ہے، مسجدوں میں آتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں نمازیں پڑھتے ہیں اور آپ کی امامت میں نمازیں پڑھتے ہیں، اور ان کا نہ قتل عام کیا جا رہا ہے، نہ ان کو مسجدوں میں آنے سے روکا جا رہا ہے۔ یہ وہ مسلک ہے جو آج کل کے جو بنیاد پرست مولویوں نے اختیار کیا ہوا ہے، کوئی دور کا بھی اس سے تعلق نہیں ہے۔ ان کا تو اللہ سے اتنا بھی تعلق نہیں کہ ان کو سچی خوابیں آ جائیں، اور ان کی بنا فیصلوں کی کلیتاً اپنے علم کے اوپر ہے۔ یہ کہتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ ان لوگوں کے دلوں میں اسلام نہیں ہے، اس لیے ہمیں بھی حق ہے، ہماری عدلیہ کو بھی حق ہے کہ یہ فیصلہ کر کے ان کو ہر قسم کی عبادتوں سے جبراً محروم کر دیا جائے۔ یہ دین ایک طرف، اور ایک یہ دین جو قرآن کریم ہمارے سامنے رکھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بتا رہا ہے کہ ان کی قربانیاں قبول نہیں کی جائیں گی، خواہ وہ جبراً خرچ کریں خواہ خوشی سے بھی کریں، دونوں صورتیں میں ان کی مالی قربانیوں کا فائدہ ان کو کوئی نہیں پہنچے گا۔ وجہ یہ ہے کہ کافر ہیں، خدا کے کافر ہیں، رسول کے کافر ہیں، پھر بھی نماز پڑھنے آتے ہیں، اور جب نماز پڑھنے آتے ہیں تو دل نماز میں نہیں ہوتا، اور ظاہری طور پر غفلت کی حالت میں نماز پڑھ جاتے ہیں، اور خرچ کرنا پڑتا ہے تو دل پہ بہت بوجھ پڑتا ہے۔ یہ نفاق اتنا قطعی ثابت شدہ کہ اللہ فتویٰ دے رہا ہے، اور اس کے باوجود نہ ان کی گردنوں پر تلوار چل رہی ہے، نہ ان کو مساجد میں آنے سے روکا جا رہا ہے، نہ ان پر کسی قسم کی کوئی شرعی پابندی لگائی جا رہی ہے کہ کلمہ نہیں پڑھنا، نماز نہیں پڑھنی، اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہنا۔ اور تمام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ایک بھی ایسا واقعہ نہیں کہ کسی نے اپنے آپ کو مسلمان کہا ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو مسلمان کہلانے کی، اپنے آپ کو مسلمان کہنے سے باز رکھا ہو، حکم دے دیا ہو کہ تم اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے۔ کسی ایک ایسے شخص کے متعلق بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان کہلانے کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی، نہ روکا، نہ لوگوں کو کہا کہ ان کو مسلمان نہیں کہنا، نہ کوئی سزا عائد کی، جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا تھا کہ پکے کافر ہیں، ان کے دل میں ایمان نے جھانکا تک نہیں، پھر بھی مسلمان کہلانے کے حق سے نہیں روکا گیا۔ آج کل کون سی شریعت جاری ہے اسلام میں، یہ دیکھنے والی بات ہے۔ جن مسلمان ممالک میں اس کے برعکس شریعت نازل ہو رہی ہے یا جاری ہو رہی ہے، وہ خود دعویٰ داران نبوت ہیں، اصل میں وہ خاتمیت کے دشمن اور منکر ہیں، کیونکہ قرآن کی شریعت کے برعکس ایک اور شریعت جاری کرتے ہیں، اور بڑی بے دھڑلے کے ساتھ، بے دھڑک ہو کر نئے احکامات جاری کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے یا وہ خود خدا بنے ہوئے ہیں، یا پہلی شریعت کے منسوخ کر کے دوسری شریعت کے لانے والے بن گئے ہیں۔ فرماتا ہے فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، ان کے اموال بھی تجھے تعجب پسند نہ آئیں یا مروب نہ کریں۔ یہاں دراصل مروب کے معنوں میں ہے، فَلَا تُعْجِبْكَ
اموالہم ولا اولادہم، ان کے مال بھی کھلے کھلے ہیں، ان کے اموال پر بھی کوئی حملہ نہیں ہو رہا، ان کی اولادیں بھی خوب اچھی طرح انہی شہروں میں انہی ملکوں میں آباد ہیں، ان سے کوئی باس پرس نہیں ہو رہی، کسی حق سے محروم نہیں کیا جا رہا۔ صرف اتنا فرمایا گیا ہے فلا توجب کا اموالہم، تمہارے دل میں ان کے اموال دیکھ کر، ان کی اولادیں دیکھ کر کسی قسم کی کوئی کشش پیدا نہ ہو، پسند نہ کرنے لگو ان کو۔ اگر دنیا میں اچھی حالت میں رہتے ہیں تو تب پسند آتے ہیں، اس کے بغیر کیسے پسند آ سکتے ہیں؟ تو توجب کا بتا رہا ہے کہ ایسے اچھے حال میں دنیا کی زندگی بسر کر رہے تھے کہ مسلمان ان میں سے بہت سے ایسے تھے جو کم درجے کے حالات میں، مالی اور دوسرے حالات میں تنگی کی حالت میں بسر اوقات کرتے تھے۔ توجب کا مخاطب اگرچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، مگر پہلے میں بارہا بیان کر چکا ہوں کہ آپ کو مخاطب کر کے امت کے نسبتاً کمزور لوگوں کو تنبیہ کی جاتی ہے، ورنہ یہ تو ناممکن تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے لوگوں سے کسی درجہ بھی مروب ہو سکیں، کسی رنگ میں بھی مروب ہو سکیں۔ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون، اللہ تعالیٰ کا منشا یہ ہے، یرید اللہ لیعذبہم، تاکہ ان کو عذاب دے۔ مراد ہے اللہ صرف یہ چاہتا ہے، انما یرید سے مراد ہے صرف اللہ یہ چاہتا ہے تاکہ ان کو عذاب دے اسی دنیا میں، وتزہق انفسہم، اور ان کی جانیں اس حالت میں نکل رہی ہوں، وہم کافرون، کہ وہ کافر ہوں اور خدا کے نزدیک وہ کفار میں شمار ہوں۔ اب یہ جو جانیں نکلنے کا منظر اور عذاب کا، اس ساری تصویر میں ان کی قتل و غارت کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہے، تبھی موت کی طرف اشارہ ہے، اور فرمایا ہے کہ ان اموال کے باوجود وہ عذاب کی حالت میں رہیں گے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہ کوئی ایسی مصیبتیں ان پر ٹوٹتی رہیں گی جن کی وجہ سے ان کی زندگی وبال جان ہو جائے گی، اور تم بظاہر دیکھ رہے ہو کہ وہ اچھے ہیں لیکن ان کی دل کی حالت بہت بری ہے۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، اب وہ قسمیں کھا رہے ہیں، کہتے ہیں اِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، کہ وہ تم ہی میں سے ہیں، وَمَا هُمْ مِنْكُمْ، اللہ فرماتا ہے وہ ہرگز تم میں سے نہیں ہیں، وَلَٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، یقیناً لیکن وہ بزدل قوم ہیں، ڈرنے کی وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں۔ اور احمدی کو کہتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، قسمیں بھی کھائے تو کہتے ہیں کہ ہرگز نہیں، تم مسلمان نہیں ہو، کیونکہ تم ڈرنے کی وجہ سے ایسا کر رہے ہو، اس لیے تم پر ہمارا فتویٰ جبر کا چلے گا، ہم تم سے زیادتی کریں گے۔ حالانکہ یہ بات جو یفرقون والی ہے احمدیوں کے حال پر لگتی ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر خوف سے انہوں نے کوئی مذہب بدلنا ہوتا تو انکار کر دیتے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا اور احمدی عقائد سے پھر جاتے، اس لیے ان پر تو کسی صورت میں بھی خوف کا الزام عائد ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے باوجود وہ اس الزام کے تابع ان پر ظلم کرتے ہیں کہ تم جو کہتے ہو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں، حالانکہ جو کہتے ہیں اس میں خوف ہے۔ وہ کہتے ہیں کلمہ ہمارا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم یہ پڑھیں گے اور مسیح موت کا انکار نہیں کریں گے، یہ بات ڈرنے والا آدمی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ڈرنے والا آدمی اس کے برعکس بات کہے گا۔ مثلا اگر وہ یہ کہہ دیں کہ ہم کلمہ لا الہ الا اللہ کا انکار کرتے ہیں تو ان کی جان بخشی ہوگی، اس لیے ڈر کے مارے کلمہ کیسے پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ مسیح موت سے وابستہ رہتے ہوئے کلمہ پڑھیں گے تو اس میں ان کی زندگی کو خطرہ ہے، ان کے جان، اموال، اولادوں کو خطرہ ہے، اس کے باوجود وہ کہتے ہیں، تو یفرقون کا الزام ان پر عائد ہو ہی نہیں سکتا۔
مگر جن پر عائد ہوتا ہے ان سے کیا سلوک ہے یہ دیکھنے والی بات ہے۔ اللہ فرما رہا ہے، عالم الغیب و شہادہ بتا رہا ہے کہ وہ اللہ کی جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں، اور خدا جانتا ہے کہ ان کے دل میں کفر ہی ہے اور وہ ڈر کے مارے اعلان کر رہے ہیں۔ ان کو خوش کرنے کے اعلانات سارے کر دیے گئے، ان کے جھوٹ کی شہادت اللہ تعالیٰ نے دے دی، لیکن اس کے باوجود ان کو قتل کرنے کا یا بنیادی حقوق سے محروم کرنے کا کوئی حکم نازل نہیں ہوا۔ لو یجدون ملجان او مغاراتن او مدخلاً لولوا الیہ وہم یجمحون، ان کو اگر کوئی پناہ گاہ مل جائے، ملجا اور مغاراتن، یا کوئی غار سوراخ پہاڑوں میں جس طرح کھوئیں ہوتی ہیں وہ مل جائے، اور مدخلاً یا کوئی بھی داخل ہونے کی جگہ، لولوا الیہ وہم یجمحون، وہ اس کی طرف پلٹ جائیں گے، منہ پھیر کے اس طرف چلے جائیں گے اور وہ جھپٹتے ہوئے ایسا کریں گے۔ یعنی ڈر کے مارے ان کا حال یہ ہے کہ کوئی جگہ چھپ کر الگ بیٹھ کر امن کی جگہ میسر آئے تو وہ دوڑ کے اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ ان لوگوں کی مزید تعریف یہ ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، ایسے بھی ہیں ان میں سے جو تجھ پر صدقات کے بارے میں بددیانتی کا الزام لگا رہے ہیں۔ ہر قسم کے لوگ تھے، کچھ ڈر کے مارے بھاگ کر چھپ کر رہنے والے، کچھ ایسے جو ایسے بے حیا اور جسارت والے تھے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مالی بددیانتی کا الزام لگاتے تھے ان اموال سے متعلق جو غرباء اور مسکینوں کے لیے تھے۔ فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا رَضُوا، اگر ان اموال میں سے ان کو کچھ دے دیا جائے تو وہ راضی ہو جاتے تھے۔ وَإِن لَمْ يُعْطَ، اور جب ان کو نہیں دیا جاتا تھا، اِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، تو اس سے وہ بہت سخت ناراض ہوتے تھے، بھڑک اٹھتے تھے کہ ہمیں تو کچھ نہیں دیا جا رہا، یہ ضرور آپ ہی کھا رہے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اگر وہ اسی پر راضی رہتے جو اللہ اور اس کے رسول نے ان کو عطا فرمایا، وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ، اور وہ یہ کہتے کہ ہمیں اللہ کافی ہے، سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ، اللہ ہمیں اپنے فضل سے عطا فرمائے گا اور اس کا رسول بھی۔ اِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، ہمیں تو اللہ ہی کی چاہت ہے، اللہ ہی کی طرف چاہت سے جھکنے والے ہیں، دنیا کے اموال کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ اگر کہتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، یا اگر ایمان والے ہوتے، سچا ایمان رکھتے، تو ان باتوں کی بجائے یہ باتیں کرتے۔ اچھا یہاں سے انما الصدقات۔ اچھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمین وفي سبیل اللہ وابن السبیل فریضة من اللہ واللہ علیم حکیم۔ ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم۔ يحلفون بالله لكم ليرضوكم واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مومنین۔ ان کانوا مومنین، کیوں ان باتوں نہیں ہے، ان ہے صرف ان یرضوہ ان کانوا مومنین۔ اب آپ پڑھنا چاہتے ہیں یہاں؟ نہیں، مجھے سنائی دیا تھا کہ جیسے وہاں پڑھی گئی۔
الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ فان له نار جہنم خالدا فیہا ذلک الخزي العظیم يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا ان الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. انما الصدقات صدقات تو صرف فقراء کے لیے ہیں اور مسکینوں کے لیے اور ان کے لیے جو ان پر کام کرتے ہیں، یعنی جو اس انتظام میں خدمت کر رہے ہیں جن کا کام ہے صدقات کو اکٹھا کرنا. والمؤلفۃ قلوبہم، اور ان کے لیے جن کے دل تالیف کے محتاج ہیں، جو تالیف قلب کے دائرے میں داخل ہیں. وفی الرقاب، اور وہ گردنوں کو آزاد کرانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں صدقات. والغارمین، اور چٹیوں کو دور کرنے کے لیے، یعنی کسی پر ایسے مالی چٹی پڑ جائے کہ جو اس کی طاقت سے بڑھ جائے، اچانک بعض دفعہ حادثات کے نتیجے میں ایک شخص ایک بڑی رقم کا دیندار بن جاتا ہے. وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں. وابن السبیل، اور مسافر کے لیے. فی سبیل اللہ وابن السبیل. فی سبیل اللہ میں ایک تو یہ معنی ہے کہ
اور اسی طرح کے متفرق کام جو اللہ کی خاطر کیے جاتے ہیں، یعنی پہلی جو اقسام بیان کر دی ہیں ان کے علاوہ بھی اللہ کی راہ میں جو بھی ضرورت پیش آ جائے اس پر ان کا خرچ جائز ہے۔ دوسرا معنی ہے جہاد کے تعلق میں، سبیل اللہ جہاد کا ذکر ملتا ہے، تو اگر جہاد کی ضرورت پیش آ جائے تو اس پر بھی یہ صدقات خرچ ہو سکتے ہیں۔ وابن السبیل اور مسافر کے لیے بھی فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مقرر کردہ فرض ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ بہت جاننے والا اور بہت حکمت والا ہے۔ یہ وہ اخراجات ہیں یا مصارف ہیں جن پر ان اموال کو خرچ کرنے کے لیے خدا نے یہ اس آیت میں تفصیل بیان فرما دی ہے، اور فرمایا ہے یہ فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، ان کے مطابق ہی خرچ کیا جائے گا۔ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ناممکن ہے کہ اس فریضہ سے ہٹ کر کسی اور مقصد پر ان اموال کو خرچ فرمائیں، لیکن ان بدبختوں کا حال یہ ہے وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ۔ ایک تو مالی الزامات جو لگتے تھے وہ بیان ہو چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بددیانتی کا الزام بھی لگایا کرتے تھے، اور اتنی جرت تھی کہ جانتے تھے کہ اس کے باوجود ہمیں سزا نہیں دی جائے گی، ورنہ مجال نہیں تھی کہ وہ الزام لگاتے۔ بزدل ہونے کے باوجود جب عملاً حملہ ہو رہا ہو غیر قوم کی طرف سے، اس وقت وہ چھپ کے کسی بل کسی سوراخ میں بھی جگہ مل جائے تو وہاں بھی جانے پر ہر وقت تیار بیٹھے، اور سوسائٹی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں اتنا امن کہ حد سے زیادہ بے حیائی اور جسارت کی باتوں پر بھی کوئی خوف محسوس نہیں کر رہا ہے۔ یہ آپس کا جو مقابلہ ہے دو حالتوں کا، کہ بزدل ہو کر اتنا جرت مند جب تک کامل یقین نہ ہو کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اظہار ثانی کے نتیجے میں کوئی سزا نہیں دیتے، اس وقت تک یہ ان سے یہ حالت رونما ہونی ناممکن تھی۔ اور اب دوسرا طریقہ اظہار ثانی کا یہ بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ مِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہہ کے دکھ دیتے ہیں وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، کہ یہ تو کان ہی کان ہے، جو کوئی بھی بات پہنچا دے ہر وقت ہمہ وقت سننے کے لیے تیار، اور چغلیاں سننے کا شوقین، یہ معنی ہے اصل میں۔ غائبانہ کسی کے خلاف باتیں کرو تو ہر وقت سننے کے لیے تیار، اور جو عمل ظاہر ہوتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے خلاف جو بھی کارروائی ہو اگر ہو تو یک طرفہ باتیں سن کر ہو رہی ہے۔ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ، تو کہہ دے کہ کان تو ہوں لیکن خیر کا کان ہوں، میں ہمیشہ اچھی باتیں سنتا ہوں اور اچھی باتیں سن کر ان پر عمل کرتا ہوں، بری باتیں سنانے کی نہ کسی کو جرت میرے پاس، نہ میں کسی کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ کسی کے خلاف کوئی بری بات کہہ دے۔ جب بھی کہی گئی تحقیق ہوئی، جب بھی بات پہنچی اذن کا مضمون وہاں صادق آتا ہی نہیں۔ ہر ایسے موقع پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری طرح تحقیق فرمائی اور پھر فیصلہ کیا۔ ہاں اچھی باتیں اگر کوئی پہنچتی تھیں تو آپ اسے قبول کر لیا کرتے تھے، کیونکہ اس میں کوئی برائی نہیں، کسی کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ یؤمن باللہ و یؤمن للمؤمنین، ایسا کان ہے جو اللہ کی باتوں پر ایمان لاتا ہے، کیونکہ ہمیشہ اچھی باتیں کہتا ہے۔ وہ یؤمن للمؤمنین، اور مومنوں پر جو سچے مومن ہیں، خدا سے ڈرنے والے ہیں، ان کی باتوں پر ایمان لاتا ہے، ان کو مان لیتا ہے ان باتوں کو۔ ورحمۃ، لیکن رحمت ہے، زحمت نہیں ہے کسی کے لیے۔ بس جن باتوں کو ماننا رحمت کے تقاضوں کے مطابق ہے وہی باتیں ہیں جو مانتا ہے، اور تم جو پروپیگنڈا کر رہے ہو کہ یک طرفہ باتیں سن کر ہمارے خلاف اقدام کر لیتا ہے، بالکل جھوٹ ہے۔
رحمۃ للذین آمنوا منکم، ان کے لیے جو تم میں سے ایمان لائے ہیں، والذین یؤذون رسول اللہ، ہاں وہ لوگ جو اللہ کے رسول کو عذاب دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، لہم عذاب علیم، ان کے لیے اللہ کی طرف سے عذاب مقرر ہے جو دردناک ہوگا۔ لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب مقدر ہے۔ یحلفون باللہ لکم لیردوکم، وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تمہارے لیے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ۔ قسمیں کھا کھا کر اپنی باتوں پر پردے ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی نیتوں کو چھپانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، ہم نے تو یہ اس نیت سے کہا تھا، اس نیت سے کہا تھا، غلط باتیں پہنچ رہی ہیں آپ کو، یک طرفہ پروپیگنڈے ہو رہے ہیں، ہم لوگوں کو خواہ ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ طریقہ کار ہے منافقوں کا، ہمیشہ سے یہی چلا آ رہا ہے، آج بھی یہی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ واللہ ورسولہ احق یردوہ، سوسائٹی میں تمہارے سامنے قسمیں کھا کر اپنی بریت کا اعلان کرتے، اور جہاں تک اللہ اور رسول کا تعلق ہے ان کو راضی نہیں کر رہے، حالانکہ زیادہ حق یہ بات تھی، زیادہ اس بات کے مستحق تھے اللہ اور اس کے رسول، ان یردوہ ان کانوا مومنین، کہ وہ اسے راضی کریں اگر وہ مومن ہیں۔ اب یہاں واللہ ورسولہ احق ان یردوہ، یہاں ظاہر ایک ضمیر پھیری گئی ہے اللہ اور رسول کی طرف، کیوں جی؟ دو ضمیریں ہیں، یہی بات میں پہلے ثابت کرتا آیا ہوں، خطبے میں بھی میں نے بیان کی تھی کہ اللہ اور رسول کے معاملے کی طرف قرآن کریم بسا اوقات ایک ضمیر پھیرتا ہے اور دونوں مراد ہوتے ہیں، اسی طرح کتاب اور رسول کی طرف بھی ایک ہی ضمیر پھیرتا ہے اور دونوں مراد ہوتے ہیں۔ یہ بھی اس طرز کلام میں سے ایک مثال ہے۔ اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ اور رسول کے منشا میں ایک ادنا بھی فرق نہیں رہا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکمل اپنے اللہ کی رضا کا مجسمہ بن گئے، اس لیے ہما کہہ کر گویا دو الگ الگ مرضیاں ہیں۔ یہ احتمال دور کرنے کے لیے کہ اللہ اور اس کے علاوہ رسول مراد نہیں ہے، بلکہ اللہ اور رسول جہاں تک تمہارے سامنے احکامات کا تعلق ہے، فی الحقیقت ایک ہی چیز کو ظاہر کرنے کے لیے دو نام ہیں، کیونکہ احکامات اللہ سے نازل ہوتے ہیں اور رسول بین ہی انہی کو تم تک پہنچاتا ہے، اپنی ذات سے کچھ بھی شامل نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ اور رسول کی بات ماننے کے لیے اس کی بات مانو کہہ دیا ہے، یعنی اللہ اور رسول کی بات ماننی ہے مگر اس کی، یعنی محمد رسول اللہ کی مانو، تو ایک ہی بات ہے۔ اللہ اور رسول کو راضی کرنا چاہیے، یعنی اس محمد کو راضی کر لو تو اللہ اور رسول دونوں ہی راضی ہوں گے۔ یہ طرز کلام ہے جس کو سمجھنا چاہیے، اور یہی بیان ہی استدلال قرآن اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ہے، کیونکہ وہ کلام اللہ ہے، اور کلام اللہ سے ہٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات نہیں کرتے۔ بس جہاں قرآن کا مزاج بیان ہو رہا ہو، وہی ضمیر ایک ہی قرآن کی طرف بھی جاتی ہے اور رسول کی طرف بھی جاتی ہے۔ الم یعلموا، کیا وہ نہیں جانتے، انہ من یحادد اللہ ورسولہ، کیا وہ نہیں جانتے کہ جس نے بھی مخالفت کی یا لڑائی کی اللہ سے اور اس کے رسول سے، فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا، وہ لازماً اپنے ان لہو، یقیناً اس کے لیے ہے جہنم کی آگ، خالداً فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ یہاں ہا کی ضمیر نار کی طرف گئی ہے، کیونکہ نارا جہنم مضاف الیہ ہو کر ایک بات بن گئی ہے۔ تو وہ اب دوبارہ پڑھتا ہوں، الم یعلموا، کیا وہ نہیں جانتے
انہو کہ وہ شخص جو اللہ سے اور رسول سے دشمنی کرتا ہے یا ان کی مخالفت کرتا ہے، فَأَنَّ لَهُ نَارَ جہنما، تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، خالداً فیہا، وہ اس آگ میں ہمیشہ رہے گا، ذالک الخزی العظیم، یہ ایک بہت بڑی رسوائی ہے، ایک نہیں چاہیے، الخزی العظیم، یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ ترجمے میں ایک جو لکھا ہوا یہ زائد ہے یہاں، یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم، منافقین اس خوف کا اظہار کرتے ہیں کہ ان کے بارے میں کوئی صورت نازل ہو جائے، کی جائے، تنبئہم بما فی قلوبہم، جو ان کو متنبع کرے، آگاہ کرے ان باتوں سے جو ان کے دل میں ہیں۔ یہاں میں نے کہا ہے یحذر المنافقون، منافق اس بات کا اظہار کرتے ہیں، اس خوف کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ ترجمہ اس لیے کہ جو بعد میں اس آیت کا ٹکڑا بھی پڑھنے والا ہے وہ اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ ڈرتے نہیں تھے، جھوٹ بولتے تھے۔ یحذر المنافقون کا مطلب ہے ڈرتے ہیں منافق اس بات سے۔ اگر وہ ڈرتے ہوں تو ان کی تو ڈر کے مارے جان ہی نکلی رہے ہمیشہ کہ اللہ اور رسول کے ہمارے متعلق کوئی ایسی بات نہ کہیں۔ قل استہزئوا، ڈرنے والوں کو تو یہ نہیں کہا جاتا کہ مذاق کرتے رہو، وہ اظہار کرتے تھے اور عوام الناس کے سامنے ایسی باتیں کرتے تھے کہ اوہو ہم تو بڑا ڈر رہے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ کل کلاں کو ہمارے متعلق بھی کوئی آیت نازل ہو جائے، ہمارے بھائی جس طرح پکڑے گئے ہیں۔ تو یہ وہی تھے منافقین، ایک ہی چیز تھی، اور ظاہر یہ کرتے تھے کہ ہمیں تو بڑا ڈر لگتا ہے، اللہ عالم الغیب ہے، رسول کو کہیں یہ نہ بتا دے ہمارے متعلق آیتیں نازل نہ ہو جائیں۔ قل استہزئوا، ان سے کہہ دے کہ تم مذاق کرتے رہو، ان اللہ مخرج ما تحذرون، جس کا تمہیں خوف ہے اسے تو خدا نے ظاہر کرنا ہی کرنا ہے۔ جس بارے میں تم خوف بناتے ہو واقعتاً وہ ظاہر ہوگا، اس میں تمہارے مذاق سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا۔ خوف کا اظہار تم مذاقاً کر رہے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ تو ضرور اس کو ظاہر کر دے گا، کیونکہ آئندہ ان کو ننگا کرنے کے مختلف مواقع پیدا ہونے والے ہیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُونَ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، صاف پتہ چل رہا ہے کہ خوف چھپاتے نہیں تھے، ظاہر کرتے تھے۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ باتیں پہنچتی تھیں تو ان معنوں میں عذر نہیں تھے کہ بات سنی اور قبول کر لی، بلاتے تھے اور پوچھتے تھے۔ یہ وہی اذن والا مضمون ہے جس کی وضاحت ہو رہی ہے کہ جب کسی کے خلاف باتیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچتی تھیں تو ہمیشہ تحقیق فرمایا کرتے تھے، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ، اور اگر جب تو بلا کے ان سے پوچھے گا یا اگر تو ان سے بلا کے پوچھے تو ضرور یہ کہیں گے إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، کہ ہم تو یوں ہی گپ شپ اڑاتے تھے اور کھیل کود کرتے تھے، کھیل تماشا کرتے تھے، باتیں کر رہے تھے ذرا لطف کی کہ او ہو کہیں یہ نہ ہو کہ ہم بھی پکڑے جائیں۔ اس قسم کی باتیں ہم مذاق میں ذرا دل بہلانے کے لیے کر رہے تھے۔ قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، ان سے کہہ دو کہ دل بہلانے کے لیے تم نے مذاق کا نشانہ اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول کو بنا رکھا تھا۔ یہ ایسی بات ہے جیسے کہتے ہیں بازی با ریش بابا ہم بازی، کہ کھیلو بچے، پر بابا کی داڑھی سے بھی کھیلو گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم بدبخت ہو، تم کہتے ہو ہم کھیل کود کر رہے تھے، اللہ سے، اس کی باتوں سے، اس کی رسول سے بھی تم کھیل کود کر رہے تھے۔ یہ تو ناقابل برداشت چیز ہے اور قابل سزا ہے۔ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اب کوئی عذر پیش نہ کرو، یہ قطعی بات ہے کہ تم ایمان لانے کے بعد انکار کر چکے ہو۔ مرتد کس کو کہتے ہیں؟ کیوں جی، کسی کو علم ہے؟ مرتد کس کو کہتے ہیں؟ وہ جو ایمان لانے کے بعد انکار کر دے،
یہ سارے بدوقت ان کی باتیں کھولنے کے بعد اب یہ فتویٰ دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، تمہارا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا۔ قد کفرتم، یقیناً تم انکار کر بیٹھے ہو، بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد، ان نعفو عن طائفۃ منکم نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین، اگر ان نعفو خواہ ہم، دو صورتیں ہیں، ان نعفو عن طائفۃ منکم، چاہیں تو ہم تم میں سے ایک گروہ کو معاف کر دیں، اس سے عفو کا سلوک کریں، نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین، اور چاہیں تو دوسرے کسی اور گروہ کو، تم ہی میں سے ایک گروہ کو عذاب دیں، بانہم کانوا مجرمین، کیونکہ وہ یقیناً مجرم لوگ ہیں۔ بس ان کا لفظ اختیار کے معنوں میں یہاں استعمال ہوا ہے، ہماری مرضی ہے، تمہیں چھوڑ بھی سکتے ہیں، معاف بھی کر سکتے ہیں، عذاب بھی دے سکتے ہیں، لیکن کون عذاب دے گا؟ اللہ عذاب دے گا۔ المنافقون والمنافقات، اس تشریح کے بعد باقی آیتیں اس موضوع کو مزید کھولتی ہیں۔ المنافقون والمنافقات، منافق مرد اور منافق عورتیں، منافقون مرد منافق، منافقات عورتیں منافق، بعضهم من بعض، ایک دوسرے میں سے ہی ہیں، ان کے آپس میں تعلقات ہیں، ایک ہی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں، ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں۔ یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف، ان کی پہچان یہ ہے کہ ناپسندیدہ باتوں کی ترغیب دیتے ہیں، وینہون عن المعروف، اور اچھی باتوں سے روکتے ہیں، ویقبضون ایدیہم، اور اپنی مٹھیاں بند رکھتے ہیں، یعنی اچھے کاموں سے رکے رہتے ہیں۔ نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ نے ان کو بھلا دیا۔ ان المنافقین هم الفاسقون، یقیناً منافق ہی ہیں جو فاسق لوگ ہیں۔ اور ان کے لیے کیا حکم ہے؟ قتل عام، فرمایا وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا، ان کے لیے اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ یہ منافق مرد اور منافق عورتیں، اسی طرح دوسرے کفار جو کھلا انکار کرنے والے ہیں، آگ جہنم کی آگ میں ہوں گے، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، یا لمبے عرصے تک اس میں رہیں گے، ہے حسبہم، یہ ان کے لیے بہت کافی ہوگی، وَلَعَنَهُمُ اللہ، اور اللہ نے ان پر لعنت فرمائی ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے ایک ایسا عذاب ہے جو آ کر ٹھہر جانے والا ہے، یعنی پھر وہ چھوڑ کر جانے والا نہیں۔ کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوۃ واکثر اموالا واولادا، ان لوگوں کی طرح من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، کانوا اشد منکم قوۃ، وہ طاقت میں تم سے بہت زیادہ سخت تھے، وہ اکثر اموالا واولادا، اور مال اور اولاد میں بھی تم سے بہت زیادہ تھے، فاستمتعوا بخلاقہم، بس انہوں نے اپنے حصے کے مطابق فائدہ اٹھا لیا، فاستمتعتم بخلاقکم، تم بھی اپنے حصے کے مطابق تم نے بھی فائدہ اٹھایا، کما استمتع الذین من قبلکم، جیسے ان لوگوں نے فائدہ اٹھایا تھا جو تم سے پہلے تھے، بخلاقہم، ان کے اپنے حصے کے مطابق، وخذتم کالذی خاضوا، تم بھی اسی طرح لغو باتوں میں منہمک رہے جیسے وہ لغو باتوں میں منہمک رہا کرتے تھے۔ اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال اس دنیا میں بھی ضائع ہو گئے اور آخرت میں بھی، واولئک هم الخاسرون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ الم یاتہم نبأ الذین من قبلہم قوم نوح وعاد وثمود
یہ جو سوال تھا کہ پہلے کون لوگ تھے، اس کو بجائے اس کے کہ مفسرین خود سوچیں کہ اس میں حضرت موسیٰ کے متبعین مراد ہیں، یہ وہ مراد ہیں، وہ مراد ہیں، اللہ تعالیٰ خود کھول رہا ہے، الم یاتہم نبأ الذین من قبلہم، کیا ان تک ان لوگوں کی خبریں نہیں پہنچیں جو ان سے پہلے گزر گئے، قوم نوح و عاد و ثمود، نوح کی قوم کی اور عاد کی اور ثمود کی، وہ قوم ابراہیمہ اور ابراہیم کی قوم کی، وہ اصحاب مدین اور مدین کے رہنے والوں کی، والمؤتفقات اور بستیوں کی جو تہ بالا کر دی گئیں، ان بستیوں کے رہنے والوں کی جو تہ بالا کر دی۔ کیا محاورہ ہے تہ بالا؟ اونچ نیچی، یہی ہوتا ہے تہ بالا۔ اتتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس ان کے رسول کھلے نشان لے کر آئے تھے، فما کان اللہ لیظلمہم، بس اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، اللہ ایسا نہیں تھا کہ ان پر ظلم کرتا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ اب جو مثالیں گزری ہیں کن لوگوں کے متعلق ہیں؟ اولین طور پر منافقوں کے لیے کہ خدا ان کو کیسے عذاب دے گا، اور دوسرا سب کفار کو اس میں شامل کر لیا۔ فرمایا تم اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ تم سے کیا ہوگا تو ان قوموں کے حالات کا مطالعہ کرو جو تم سے پہلے گزر گئی ہیں۔ حضرت نوح کی قوم، اس میں سے کتنے لوگوں کو حضرت نوح نے قتل کیا تھا خود؟ وہ عاد و ثمود، اور عاد اور ثمود، ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں جو ایسی قوم ایک بھی نہیں جن کو انبیاء نے قتل کیا ہو مرتد کہہ کر یا کافر کہہ کر، الٹا وہ قتل کیا کرتے تھے ان کے ماننے والوں کو مرتد کہہ کر اور کافر کہہ کر۔ وہ قوم ابراہیم کی قوم سے بھی کوئی ایسا نہیں جسے اس طرح تباہ و برباد کیا گیا ہو۔ و اصحاب مدین، اور مدین کے رہنے والوں کا حال بھی دیکھو جہاں حضرت شعیب آئے تھے۔ والمؤتفقات، اور ان بستیوں کا حال دیکھ لو جنہیں خدا نے تہ و بالا کر دیا تھا، وہ الٹا پلٹا دی گئیں۔ ان میں سے ایک بھی وہ نہیں ہے جس کو کفر کی سزا موت یا مرتد کی سزا قتل کے ذریعے ہلاک کیا گیا ہو۔ اتتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس ان کے رسول کھلے کھلے نشان لے کے آئے، فما کان اللہ لیظلمہم، بس اللہ ایسا نہیں کہ ان پر ظلم کرتا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، وہ خود اپنی ہی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ جس طرح بتایا گیا کہ منافقون اور منافقات ایک دوسرے سے تعلق رکھنے والے ہیں، فرمایا یہی حال مومنوں کا ہے، والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض، مومنوں کا بھی یہی حال ہے، وہ بھی ایک دوسرے سے گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ اگر تم کسی کو پہچاننا چاہتے ہو کہ کس قسم کا آدمی ہے تو اس کی مجلس سے پہچانو۔ جو منافق لوگ ہیں ان کا اپنا ہی ٹولہ ہوا کرتا ہے، وہ اکٹھے ایک ہی جیسے ہوٹلوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، ایک ہی جیسے مکانوں میں اکٹھے ہوتے ہیں، صاف پہچانے جاتے ہیں، وہ آپس میں ملتے جلتے ہیں، کوئی پہچاننے میں دقت پیش نہیں آنی چاہیے۔ اور مومنوں کا تعلق آپس میں ہوتا ہے، وہ ان کی سوسائٹی بالکل ممتاز اور متعین ہو کر الگ ہو جاتی ہے دوسروں سے۔ یامرون بالمعروف ہے، دوسری پہچان ان کی یہ ہے کہ ہمیشہ اچھی باتوں کو حکم دیتے ہیں، جبکہ منافقوں کی تعریف یہ تھی کہ ایک دوسرے سے تعلق رکھنے والا ٹولہ ہے اور ان کی پہچان یہ ہے کہ بری باتوں کی تلقین کرتے ہیں۔ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور یہ بری باتوں سے روکتے ہیں مومن لوگ۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ یہاں نماز کو قائم کرنے میں ان سب باتوں کی نفی ہے جو پہلے منافقون کے متعلق بیان ہو گئیں کہ کسالہ غفلت کی حالت میں چٹی کے طور پر نماز پڑھتے اور چٹی کے طور پر پیسے کچھ رقم دے دیتے ہیں چندوں میں۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کو کھڑا کرنے کے حق ادا کرتے ہیں، جیسا کہ نماز کو قائم کرنا چاہیے
اس طرح قائم کرتے ہیں، وہ یوتون الزکاتہ، اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، وہ یطیعون اللہ و رسولہ، اور ہمیشہ اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت پر کاربند رہتے ہیں، پابندی سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اولئک سیرحمہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کو ضرور اللہ تعالیٰ جن پر رحم فرمائے گا۔ ان اللہ عزیز حکیم، یقیناً اللہ تعالیٰ غالب اور بزرگی والا ہے، حکیم بہت ہی حکمت والا ہے۔ سیرحمہم اللہ کا جو ترجمہ سا سے کیا جاتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے گا آئندہ یا قریب کے زمانے میں، مگر ضرور کے معنی بھی سا میں شامل ہیں، تو میں نے یہاں ضرور کے معنی کیے ہیں۔ اللہ ان پر ضرور رحم فرمائے، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ ضرور رحم فرمائے گا۔ کیوں جی ہو گیا رکوع؟ نہیں ابھی ہے، ہاں ہے، ہاں۔ وعد اللہ المومنین والمومنات، اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے مومنین سے، مومن مردوں اور مومن عورتوں سے، جنات تجری من تحت الانہار، ایسی جنتوں کا یا ایسے باغات کا جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، ومساکن طیبۃ، اور بہت ہی پاکیزہ ان کی رہائش کی جگہیں ہوں گی، فی جنات عدن، ایسی جنتوں میں جو ہمیشگی کی جنتیں ہیں، ورضوان من اللہ اکبر، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رضا ہے جو اللہ کی طرف سے انہیں نصیب ہوگی۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت ہی بڑی کامیابی ہے۔ اب ایک دو باتیں جو پیچھے رہ گئی تھی کرنے والی وہ اب کر لیتے ہیں، چند منٹ ہیں ابھی، یہاں سے کل انشاءاللہ نئی تلاوت، ٹھیک ہے۔ ایک تو میں نے مواطن کے متعلق پوچھا تھا، میں نے کہا مواطن سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مختلف قبائل کے جو علاقے تھے ان کو موطن کہا گیا ہو، اور بہت سے ایسے موطن جن پر پہلے اسلام کو غلبہ نہیں تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر غلبے کی خوشخبری دی گئی ہو۔ دوسرا، میدان جنگ کے لیے بھی موطن کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ میں نے ان سے مجید عامر صاحب سے کہا تھا کہ پتہ کریں کہ قرآنی استعمال کی وجہ سے ڈکشنریوں میں یہ موطن کا معنی راہ پا گیا ہے، یا اس سے پہلے عرب محاورے میں، عرب شعراء کے کلام میں بھی موطن کا لفظ میدان جنگ کے لیے ملتا ہے۔ تو انہوں نے تلاش کر کے اس کو نکالا ہے، کس ڈکشنری کے حوالے سے میں بھی بتاتا ہوں، لسان العرب۔ لسان العرب میں یہ مثال دی گئی ہے ایک پرانے شاعر کی جو 7 ملقات کے شعراء میں شمار ہوتا ہے، یعنی وہ 7 قصیدے جو عربوں کے چوٹی کے شعراء کے خانہ کعبہ میں لٹکائے ہوئے تھے، وہاں لٹکے رہتے تھے ان کے اعزاز کی خاطر کہ یہ اہل کلام شعراء ہیں جو زبان میں سند ہیں، اپنے اپنے مضمون میں درجہ کمال کو پہنچے ہوئے لوگ ہیں۔ ان میں ایک یہ شاعر بھی تھا، طرفہ بن العبد اس کا نام تھا۔ یہ کہتا ہے علی موطن یخش الفتیٰ عندہ الردیٰ متی تعترک فیہ الفرائص ترعدی، یعنی ایسے میدان جنگ میں یخش الفتیٰ عندہ الردیٰ، جہاں انسان ایک جوان ہلاکت دیکھ رہا ہو اپنی، اس کے وہاں اس کو ہلاکت دکھائی دے رہی ہو، متی تعترک فیہ الفرائص ترعدی، جہاں اعصاب پر لرزہ طاری ہو جائے اور وہ خوف سے کانپ رہے ہوں، یعنی پٹھے ٹکراتے ہوں، تعترے کو ایک دوسرے سے بج رہے ہوں، ساتھ دانت اور پٹھے سب چیزیں، ایسے موقع پر وہ اپنی تعریف میں کہتا ہے کہ ہم لوگ آگے بڑھتے تھے اور یہ کیا کرتے تھے۔ تو یہاں موطن بمعنی میدان جنگ ہے، اور دوسرا معنی بھی ہو سکتا ہے ان وطنوں میں جہاں ہم نے لڑائی کو پہنچے اور ان کو پھر زیر پا کیا، وہاں یہ حال ہوا کرتا تھا۔
تو دونوں صورتوں میں موتن کا لفظ بہرحال مستقل معنی وہی رکھتا ہے جو ڈکشنری دے رہی ہے کہ ایسی جگہ جو وطن ہو، جائے قرار ہو، جائے قیام ہو، ہر ایسے مقام کے لیے جہاں انسان نے مسکن بنا لیا ہو اسے موتن کہتے ہیں۔ تو بعض کا خیال ہے اس لیے بھی موتن لفظ استعمال ہو جاتا ہے جنگ پر کہ وہاں لوگ جا کر پھر ہمیشہ کے لیے وہیں کے ہو رہتے ہیں، جو مر گئے ان کا گویا مسکن مدفن وہی ہو گیا۔ تو بہرحال دونوں پہلوؤں سے یہ بات ممکن ہے، اور جو اشارہ میں نے کیا تھا میں بھی سمجھتا ہوں وہ اشارہ بھی اس میں مضمر ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کے اوطان پر قبضہ عطا فرمایا اس لیے کہ اس کی خاطر تم نے اپنا وطن چھوڑا تھا۔ اپنا وطن مکہ تھا اس وقت، مکے کو چھوڑ کر خدا کی خاطر اپنے وطن سے بے وطن ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کے اوطان تمہیں عطا کر دیے جنہوں نے مل کر یہ سازش کی تھی، ایک دوسرے کی حمایت کی تھی کہ تمہیں بے وطن کریں، تو ان کے وطن کو بھی خدا نے تمہارے وطن بنا دیا۔ یہ معنی بھی ڈکشنری کی روح سے اور موقع اور محل کے مناسبت سے بالکل درست ہے۔ اب وقت شاید ختم ہو گیا، کیوں جی؟ کہ ابھی ہے وقت، ٹھیک ہے۔ اگلا پہلو، مومن کو دیکھتے ہی ڈر لگتا ہے کہ بس اب گیا وقت ہے، لیکن یہ اشارے اچھے بتاتے ہیں۔ ہاں، ایک سوال یہ اٹھا تھا وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ کے ضمن میں کہ کون تھا وہ شخص، تو اس کے متعلق میں نے کہا تھا سراقہ بن مالک ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ سراقہ بن مالک کے جو ایمان لانے کے حالات ہیں وہ اس واقعہ سے متصادم ہیں۔ اس کی بجائے ایک اور شخص کے کیا نام تھا اس کا عرف؟ عمیر بن وہب، اس کی روایتیں میں نے بتائی تھیں کہ وہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ وہی تھا۔ حافظ مظفر صاحب نے جو روایت بھیجی ہے وہ اس کی تائید میں ہے، مگر ایک اور نقشہ کھینچ رہی ہے جو میرے نزدیک درست نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ بعض روایتوں میں ہے کہ تھا تو وہی، مگر شیطان اس کے بھیس میں آیا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ شیطان کو سارے عرب میں وہی ملا تھا بھیس بدلنے کے لیے، اور دراصل جو دھوکہ ہوا تھا لوگوں کو کہ وہ نہ ہو، اس دھوکے کا ازالہ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرما دیا کہ جب یہ لوگ واپس مکے پہنچے ہیں تو ان کا کیا نام ہے ان کا، مالک اور سراقہ بن مالک اپنے قبیلے میں موجود تھے۔ ان تک جب خبریں پہنچی تو انہوں نے کہا خدا کا خوف کرو، میں تو یہاں بیٹھا ہوں، میں شامل ہی نہیں ہوا، میں تو ساتھ ہی نہیں گیا تھا۔ تو اس پر مفسرین نے کہا دیکھا وہ ضرور شیطان تھا، یعنی یہ نہیں کہا کہ ہمیں دھوکہ ہو گیا، ہم نے غلطی سے سراقہ سمجھ لیا، بلکہ کہا صاف پتہ چل رہا ہے کہ شیطان بھیس بدل کے آیا تھا۔ لیکن شیطان ایسی باتیں نہیں کر سکتا، پھر اگر بھیس بدل کے آیا تھا تو کہتا او ہو مجھے غلطی ہو گئی، اللہ معاف کرے، میں تو توبہ کرتا ہوں، میں تو ایمان لاتا ہوں۔ کیا شیطان ایسی باتیں کرتا ہے؟ اس لیے ان کی تفسیریں خود ان کے واقعات کو نہ صحیح ان کے نتائج کو جھٹلا رہی ہیں، اور واقعات کو اس حد تک صرف جھٹلاتی ہیں کہ سراقہ وہ نہیں تھا وہاں، جب یہ واپس گئے ہیں تو سراقہ اپنی قوم میں تھا، اس نے احتجاج کیا کہ تم مجھے بدنام کر رہے ہو، میں تو یہاں بیٹھا ہوں، میں تو چلے ہی نہیں تھا یہاں سے۔ دوسرا اور کون سے بات وعدہ کیا ہوا تھا؟ بنو ثقیف کے متعلق، مدینہ آمد کے متعلق میں نے جو روایت بیان کی تھی اس میں ایک حصہ وہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یہ تو مشرک ہیں، ان کو آپ نے مسجد میں کیوں جگہ دی؟ آپ نے فرمایا اس کا تعلق بدن سے نہیں ہے بلکہ دل سے ہے۔ اس روایت کے متعلق ایک یہ سوال اٹھایا گیا ہے کہ یہ روایت صرف اس میں ہے وہ جو احکام القرآن للجساس ہیں، صرف اس میں ہے،
باقی جگہ نہیں ہے، حالانکہ دوسری مستند کتابیں ہیں ان کو بھی چاہیے تھے روایت دیتی. تو یہ جو اعتراض ہے یہ بالکل کھوکھلا ہے، کیونکہ جہاں تک مسجد نبوی میں ان کو جگہ دینے کا تعلق ہے، بنیادی بات یہ ہے مشرک تھے، مسجد میں جگہ دی گئی. اس کے اوپر تو بہت سی کتب گواہ بنی ہیں. علامہ شوکانی بھی اپنی تفسیر فتح القدیر میں اس روایت کو بیان کرتے ہیں. اسی طرح تاریخ کی کتب میں سیرت ابن ہشام میں بھی درج ہے، الکامل فی التواریخ لابن الاسیر میں بھی یہی روایت ہے، تاریخ الطبری میں بھی ہے، زاد المعاد ابن القیم الجوزی میں بھی یہی بات درج ہے کہ خیمے انہوں نے ضرور وہاں نصب کیے تھے، ٹھہرائے گئے تھے مسجد نبوی میں. بس اس سے کیا بحث ہے کہ کسی نے اعتراض کیا یا نہ کیا. ہمارا موقف بہرحال ثابت ہو گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن پر یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ یہ نجس ہیں، یہ خانہ کعبہ کے قریب نہ آئیں، اس آیت کے باوجود فتح مکہ کے بعد آپ نے مشرک قبیلوں کو ان کے شرک کی حالت میں مسجد نبوی میں جگہ عطا فرمائی، جو تقدس کے لحاظ سے اگر نمبر لگانا ہی ہے تو خانہ کعبہ کے بعد دوسرے نمبر پر آتی ہے. پھر بس اس پہلو سے وہ استنباط غلط ہے کہ مشرک بدنی لحاظ سے وہاں قریب بھی نہیں آ سکتا. وہی استنباط درست ہے جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مراد یہ ہے کہ اپنی مشرکانہ عادات کے ساتھ شرک پر عمل کرتے ہوئے اب یہ خانہ کعبہ کے قریب تک نہ پھٹکیں. شرک کو ہمیشہ کے لیے یہاں سے دیس نکالا مل چکا ہے، اور اس کے علاوہ ویسے بغیر شرک مشرکانہ رسومات کے آنا چاہیں تو اس میں کوئی روک نہیں ہے. یہ فتویٰ حضرت امام ابو حنیفہ کا ہے، اس کی تائید میں یہ حدیث بھی ملتی ہے. ٹھیک ہے، پورا ہو گیا وقت. یہ کون، مومن تو نہیں، یہ کوئی اور ہے؟ ہیں؟ تم کون ہو؟ اچھا، تمہیں تھوڑے بہت ایک مٹھی کی رات تھی وہ آئی تھی، وہ 2 مٹھیاں بند کیا کرتا ہے جب وہ ختم ہو جائے. ہاں ابھی ہو گیا. مومن آ گیا جی. اچھا، السلام علیکم، خدا حافظ.